The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. India tried sneaking in once again. Our counter-strike Operation Bunyanum Marsus destroyed the enemy's defenses and shattered the myth of their military might. بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ کمانڈنٹ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب میں کہا، بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں جارحیت کی کوشش کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر نے بھارتی طیارے گرا کر پیشہ ورانہ مہارت کو ثابت کیا۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے حقدار ہیں۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے، بہت جلد دہشت گردی کے ناسور کا بھی خاتمہ کریں گے۔ مزید بولے، IMF کے ساتھ کامیاب معاہدے سے معیشت کو استحکام ملا، معاشی بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر پاکستان مارکہ حق میں کامیابی کے بعد سفارتی محاذ پر متحرک، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چین اور سعودی عرب کے دورے کا پلان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جون کے دوسرے ہفتے میں دورہ کریں گے۔ سول اور فوجی قیادت کے مشترکہ دو طرفہ مذاکرات اور میزبان ملک کی حالیہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جون میں دیگر اہم خلیجی ممالک بھی جائیں گے۔ بھارتی فوج کے پہلی بار پاک فضائیہ کے ہاتھوں کئی طیاروں کی تباہی کا اعتراف۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے جھڑپوں میں بھارتی طیارے مار گرانے کا پاکستانی دعویٰ تسلیم کر لیا۔ تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں جنرل انیل چوہان نے کہا، پاک بھارت جنگ میں ہم نے طیارے کھوئے، اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ وہ طیارے کیوں گرائے گئے۔ ہم نے فضائی جنگ میں ٹیکنیکل غلطیاں کی جن کا ادراک ہو گیا، ہم نے اپنی غلطی پہچان لی۔ صحافی کے بار بار پوچھنے پر بھی جنرل انیل کا مار گرائے بھارتی طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز۔ ایک اور گولڈ میڈل نے ارشد ندیم کو گلے لگا لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے طلائی تمغہ جیت لیا۔ سبز ہلالی پرچم جنوبی کوریا کی فضاؤں میں سر بلند، ارشد ندیم نے آخری تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ بھارت کے سچن یادو کی 85.16 میٹر کے ساتھ دوسری پوزیشن، جاپان کے سکییاما 83.75 میٹر طویل تھرو کر کے تیسرے نمبر پر۔ ارشد ندیم کی کامیابی پر اہل خانہ خوشی سے نہال، اہل محلہ نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر جشن منایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کیا، پوری قوم کو ان کی کارکردگی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ارشد ندیم قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ شاندار کامیابی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ دونوں رہنماؤں کا ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر خراج تحسین، مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بلاول بھٹو کا بھارت کے خلاف بڑا سفارتی مشن، چیئرمین پیپلز پارٹی سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور جلیل عباس سیلانی امریکہ میں موجود۔ سینیٹر مصدق ملک اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان سمیت دیگر ارکان امریکہ میں وفد میں شامل ہوں گے۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی جائے گی، بھارت کے پروپیگنڈے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات بھی متوقع۔ وفد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار سے بھی ملے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو برطانیہ اور یورپی ممالک کے دورے کرے گی۔
सदर ट्रंप बिलावल भुट्टो को वेलकम करने के लिए तैयार। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए कहा, हमने पाक भारत जंग को रोका वरना ये जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों ने मेरे कहने पर लड़ाई रोकी, जिस पर उनका शुक्रगुजार। जंगबंदी पर जोर देते हुए मजीद कहा, आमतौर पर वहाँ गोलियां चलती हैं, हमने तिजारत पर बात की। पाकिस्तान और भारत ने जंग की तो मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। शशि थरूर की क़यादत में भारत के सिफारती मिशन को सुबकी का सामना। कोलंबिया का दहशतगर्दी पर भारतीय बयानिया मानने से इनकार। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर का सिफारती महाज पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाँ बहक अफराद पर दिली ताज़ियत की, भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द अमल से मायूस हुए हैं। दुनिया भारतीय बयानियां कबूल करने को तैयार नहीं। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम हो गई। सेनेटर शली रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की किसी भी जंग में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत अब खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मोदी हुकूमत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया। भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत बन चुका है। अगर सबूत की बात करते हैं तो सबूत हमारे पास हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारत को भरपूर जवाब देंगे। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। दरियाए चनाब पर एक बार फिर आबी जारहियत पानी रोक लिया। हेड मराला हुकाम के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब में 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। मराला के मकाम पर इस वक्त सिर्फ 8000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी के अपनों ने उंगलियां उठा दी। बीजेपी के इत्तेहादी शिवसेना भी मोदी पर बरस पड़ी। संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गईं, लेकिन दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। मोदी की संदूर सियासत हिंदू खवातीन के जज्बे से खेलने की शर्मनाक कोशिश है। भारतीय खवातीन सीख पा। कहा, मोदी कौन होता है संदूर देने वाला? क्या कभी सुना है कि कोई डाकू किसी के घर में संदूर लेकर आया हो? नेहा सिंह राठौर ने कहा कि हिंदू मजहब में सिर्फ अपने पति का दिया हुआ संदूर ही लगाया जाता है, किसी पराये मर्द का नहीं। मोदी जी के भेजे गए संदूर पर पहला हक उनकी अपनी बीवी का बनता है। जब मोदी अपनी बीवी को ही संदूर नहीं दे सकते तो मुल्क भर की खवातीन का उनके भेजे संदूर पर क्या हक बनता है? मोदी के हिंदुस्तान में बैंक फ्रॉड संगीन हद तक बढ़ गए। रवा माली साल 36,000 करोड़ रुपए से जायद के बैंक फ्रॉड किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अहम तरीन रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रवा माली साल 23,953 बैंक फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए। निजी बैंकों ने सबसे ज्यादा फ्रॉड्स रिपोर्ट किए, मगर रकम के लिहाज से ज्यादा नुकसान अवामी बैंकों में हुआ। मार्का हक के बाद भारत के पाकिस्तान मईशत पर हमले भी नाकाम। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की जानिब से तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से भी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। अमरीका की जानिब से $11 करोड़ 11 लाख, जबकि बरतानिया की जानिब से $21 करोड़ 56 लाख सरमायाकारी रिकॉर्ड। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। बानी से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा, जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे मैं जेल से लीड करूंगा।
آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا۔ بانی نے کہا کہ ہمیں عدلیہ اور ایگزیکٹو سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اڈیالہ میں توشہ خانہ 2 پر سماعت، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عدم حاضری پر عدالت برہم۔ جیل حکام کے مطابق بشرا بی بی کا موقف تھا منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اس لیے عدالت نہیں آئیں گی۔ بشرا بی بی کی عدم دستیابی کے باعث 4 گواہوں کے بیان بھی ریکارڈ نہ ہو سکے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے 3.5 گھنٹے تک انتظار کیا۔ عدالت کی آئندہ غیر حاضری پر بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے احکامات کی بھی ہدایت۔ سماعت 3 جون تک ملتوی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کا تیسرا اجلاس۔ وزیر داخلہ نے کہا نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر 1 ڈاکیومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ، ٹریفک کے بہاؤ کا تفصیلی جائزہ۔ ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے آغاز سے قبل ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایات۔ ڈیجیٹل پاکستان کی جانب قدم، آئی ایم ایف کو ایک آنکھ نہ بھایا، بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی کو بجلی فراہم پر اعتراض۔ اعتماد میں لانے لیں اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اقدامات مشاورت سے طے کرنے کا مطالبہ۔ کرپٹو کرنسی کا سٹیٹس تاحال لیگل نہ ہونے پر بجلی مختص کرنے پر وضاحت مانگ لی۔ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف پر بھی آئی ایم ایف کو رام نہ کر سکی۔ پراپرٹی کے شعبے کو بھی ریلیف دینے کی تجویز پر تاحال فیصلہ نہ ہوا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا ورچوئل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کے درمیان رابطہ، دونوں کا تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ وزارت خزانہ کے مطابق فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ سندھ حکومت نے ترقیاتی اہداف کا دوسرا ایڈیشن مکمل کر لیا۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ سندھ کابینہ کی توثیق سے صوبائی بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سندھ حکومت اگلے مالی سال نئی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کرے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فورن فنڈڈ پروجیکٹس بھی ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ عید قربان کے لیے جانور کی تلاش، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ خریداروں کا قربانی کے جانور انتہائی مہنگے ہونے کا شکوہ۔ ویاپاری 35 سے 40 کلو وزنی بکرے کے 1.5 لاکھ روپے مانگنے لگے۔ 4 سے 5 من وزنی گائے کی قیمت 5 لاکھ روپے سے بھی اوپر۔ شہری قیمتیں پوچھ کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، مری شہر اور گرد و نواح میں ابر رحمت۔ محکمہ موسمیات کی بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کی بھی پیشگوئی۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار، گرمی کی شدت میں کمی۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان۔